السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم وہی جو اس سے پہلے والا ٹاپک تھا اس پہ ہی بات کریں گے کہ حدیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں جو کچھ میں نے بتایا وہاں اس کے بعد سے اب میں آپ کو مزید حدیث اور قرآن کا فرق بتاتا ہوں۔ فرق، اچھا، یہ جو آج کے دور میں فرقے جتنے بھی ہیں، دیکھیں کل میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی سمپل سی بات کی تھی کہ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، تو مجھے امید ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ صرف مسلمان تھے، نہ وہ سنی تھے اور نہ وہ شیعہ تھے۔ اب یہ فرقے بن گئے۔ اچھا، فرقوں پر جو چلنے والے لوگ ہیں نا، ان کی سب سے بنیادی چیز ہے حدیث، جس کو اقوال صحابہ کہا جائے گا اور 100% کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو آپ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اسلام تو وہ ہو نہیں سکتا، اسلام تو صحابہ کو اختیار ہی نہیں ہے بنانے کا۔ اسلام کے متعلق صحابہ ایک لفظ کہنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، ایک لفظ، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، اسلام کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسلام کو بنانے کا اختیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو ان سے 50,000 گنا پیچھے چلے گئے نا اس معاملے میں۔ کیونکہ اگر دوسرے نمبر پر اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور عرش پر اس ٹائم موجود ہے، اس کے بعد اگر کسی کو دنیا کے اندر اسلام کے اندر مائنس پلس کرنے کا اختیار ہو، اگر ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی نہیں دیا نبی کو کہ وہ اسلام کے اندر ایک مائنس پلس کر سکیں، تو صحابہ کو تو آپ ذہن سے ہی نکال دو نا کہ وہ اسلام کے اندر کچھ مائنس پلس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا احادیث جو ہیں وہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں، وہ اہل سنت والوں کی، سنی مذہب والوں کی دین تو ہے، سنی مذہب کا دین تو ہے، لیکن اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتا۔ سنی مذہب کا دین ہم مانتے ہیں، سنی مذہب، کیونکہ سنی مذہب تو ایک بالکل علیحدہ چیز ہو گئی نا۔ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے، مسلمان ایک علیحدہ چیز ہے، سنی مسلم ایک علیحدہ چیز ہے، شیعہ مسلم ایک علیحدہ چیز ہے، قادیانی مسلم ایک علیحدہ چیز ہے۔ مومن صرف مسلمان اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم پر چلے، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے نبی کا انتخاب کیا، ورنہ اگر اس دنیا کے اندر انسان نہ بستے ہوتے، فرشتے بستے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتا۔ اگر اس دنیا میں انسان نہ بستے ہوتے، جنات بستے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کسی جن کو پیغمبر بنا کے بھیجتا۔ لہٰذا اس دنیا میں انسان بستے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو ہو گئی سب سے پہلی بات۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ فرقے بننے کی سب سے بنیادی جو چیز ہے نا، سب سے بنیادی چیز جس وجہ سے فرقے بنے، وہ ہے احادیث۔ سب سے پہلے ایک فرقہ بنا، پھر اس کے اندر جو طاقتور لیڈر تھا مسلمان ہی تھا، جو بھی ہوگا، اب حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، یا جو بھی تھے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ لیکن کیونکہ اقتدار کی جنگ حاصل کرنے کے لیے جب وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اختلاف کر کے علیحدہ گروپ بنایا، تو انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنا لیا، پھر حضرت علی کا ایک علیحدہ سسٹم بن گیا۔ اب کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کم سے کم 100-150 سال کے بعد یہ حدیث بننا شروع ہوئی ہے۔ یہ تو بہت امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن وہ کریں جن کو کرنا ہے، کیونکہ اگر میں بطور مسلمان اس چیز کی تحقیق میں لگ جاؤں کہ احادیث کب بننا شروع ہوئیں اور ان کا استعمال کب سے شروع ہوا، اگر میں صحیح علم نکال بھی لوں تو بھی اللہ کے ہاں مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔
اگر میں حدیثوں کی تصدیق کرنے میں جان ماروں، اگر میں احادیث کی تصدیق کرنے میں جان ماروں، بھاگ دوڑ کروں، پیسے خرچ کروں، اور میں آخر میں احادیث کو اس کی تصدیق کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہاں واقعی حضرت عثمان نے یہ جو بات کہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ واقعی سچ کہی تھی، اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تب بھی مجھے قیامت کے روز اس کا کوئی ایک ٹکے کا بھی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے، اور سزا اور جزا تو صرف اسلام میں ہے۔ اسلام کا جو مالک ہے اس کے احکامات پر جب آپ عمل کرو گے تو وہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ تو قرآن اور حدیث میں سب سے بڑا فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ 500 حدیثوں پہ عمل کر لو، 500 حدیثوں پہ عمل کر لو منوان عمل کر لو، آنکھ بند کر کے عمل کر لو، اور وہ صحیح بھی ہوں، قیامت والے دن جب آپ کا حساب ہوگا تو آپ سے سوال، جب آپ کے اعمال نامے میں ہوں گے تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ نے عمل کیے ہیں یہ کون سی کتاب کے مطابق ہیں؟ تو آپ خود بولو گے کہ یہ احادیث کی کتاب کے مطابق ہیں۔ پھر آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ احادیث کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ بولو گے کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت بھی اسی طرح سے ہے، تو وہاں جھوٹ تو نہیں بولو گے نا، وہاں پہ بھی بولو گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی حدیثوں کا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر وہ تم سے سوال پوچھے گا کہ بتاؤ کہ میں آپ کو اس کا اجر کیوں دوں؟ پھر آپ بولو گے کہ یہ آپ کے برگزیدہ بندے کے ساتھی کی باتیں تھیں، تو وہ آپ کو کہے گا، آپ بولو گے نا، انسان جواب میں بولے گا کہ اے اللہ یہ جو احادیث ہیں یہ آپ کے برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی کی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ پھر آپ ایک کام کرو، وہ فلانے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی موجود ہے، آپ یہ حدیثوں کے عمل اس کے پاس لے جاؤ اور جا کے اس سے اپنے عمل کا ثواب لے لو۔ تو اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کو کسی اور کے دربار پر بھیج دیا جائے گا اپنے احادیث پر عمل کرنے والے، عمل کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اجر، کیونکہ قیامت کا تو دن مطلب کہ ایک چیز کے لیے مقرر ہے نا، کہ آپ کا حساب ہوگا کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا، آپ نے عمل کیسے کیے، آپ نے جو کچھ کیا اس کا پورا اجر ملے گا، اور جو آپ نے برے کام کیے ہوں گے سزا اس کے جیسی ہی ملے گی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 مرتبہ بولا ہے، 100 مرتبہ، کہ انسان نے جیسے عمل کیے ہوں گے اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، اور جو اس کے گناہ ہوں گے، برائیاں ہوں گی، ان کو اس کی سزا اس جیسی ہی ملے گی۔ تو خیر اسلام جو ہے نا، اسلام، قرآن، یعنی کہ اسلام کا دوسرا نام قرآن کا پہلا نام اسلام۔ اب جب آپ نے قرآن کے احکامات پر عمل کیا ہوگا تو آپ جب اس کا اجر مانگو گے تو وہ آپ کو بالکل خدا کی ذمہ داری ہے دینا۔ لیکن جو ایسی چیزیں جو کہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تک ہی نہیں بنتا ان کو جوڑنے کا، تو اس کا اجر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ خدا تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، خدا تو حدیث کا فاؤنڈر ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیسے دے گا اس کے اجر کی، اس کا اجر احادیث کا؟ اچھا، اب مولویوں کے ذہن میں یہ ہے، جو آج کل کے اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تحفظ فراہم کریں گے، اور کیونکہ ہم سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں اہل سنت، اور سنی ہوئی باتوں کو ایمان سمجھ کر، اسلام سمجھ کر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں سنی مذہب۔ سنی مذہب کا مطلب سنی ہوئی باتوں کو لکھ لینا اور اس کو اسلام سمجھ کر فالو کرنا۔ سنی سنائی باتوں کو لکھ لو، پھر اس کے اوپر تصدیق کرو، اپنے کوئی 10 سال ضائع کرو، 10 سال ضائع کرنے کے بعد آپ تصدیق کر کے کیا لے کر آئے کہ واقعی جی یہ حدیث جو ہے یہ واقعی حضرت ابو ہریرہ سے بالکل اتفاق کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے ہی ایسے کہا، یہ تصدیق ہو گئی۔ تصدیق کر کے کیا حاصل کر لیا بھائی؟ کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز پر آپ نے ٹائم ضائع کیا، پیسہ ضائع کیا، اپنا وقت برباد کیا، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ وہ اگر سنت پر عمل کر رہے ہیں تو ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے. جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے احکامات نازل کیے ہیں، جب آپ اس پر عمل کرتے ہو تو اس کا تو ثواب ملتا ہے انسان کو. اب ثواب کیا ہے کہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے. آپ کی زندگی کے اندر مختلف مصیبتوں سے روکنے کے لیے اس کا سسٹمیٹک طریقے سے، اس کا طریقہ کار اللہ کے ہاں جو مقرر ہے اس طریقے سے آپ کو آگے چلایا جاتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر سے تکلیفیں کم کی جاتی ہیں، آپ کو اجر دیا جاتا ہے، آپ کو برکت دی جاتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے والدین اور بچوں کا جو برکت پڑتی ہے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، آپ کو سیدھا حق سمجھ میں آتا ہے، سچ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جھوٹ سے آپ بچتے ہو. ابلیس جب آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو خدا آپ کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے. اچھا، جو سنی مذہب کے لوگ ہیں، جو سنی اور شیعہ مذہب اور قادیانی مذہب، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو ان کو رزق تو دینا ہے. اللہ تعالیٰ تو کتے کو بھی رزق دیتا ہے، جانور کو بھی دیتا ہے، تو انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھی رزق تو دینا ہے اس نے، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو. لیکن مشرکوں کو ان کے اعمالوں کو اوپر آخرت کے اندر ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا. جو سب سے بڑا نقصان ہے مشرکوں کا، یہ فرقے والوں کا، میرا مطلب ہے یہ جو فرقے بازی ہے، اس کے مطابق حدیثوں پر عمل، یعنی کہ حدیثوں کو اسلام سمجھ کر فالو کر کے یہ سمجھنے والوں کو کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. جن کو اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو لفظ استعمال کیا ہے پکارنے کے لیے، وہ ہے مشرک. تو مشرکوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں ہے، اور آخرت میں انہوں نے جیسے عمل کیے ہوں گے ان کو ویسا ہی مقام ملے گا. اور اللہ کے ہاں کوئی، میرے خیال سے جو قرآن کے مطابق کئی درجے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے ہاں عمل کرنے والوں کے لیے ان کے عمل کے حساب سے مختلف درجات ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اب درجات کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مثال یہ ہے کہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو وہ اس کے اندر زندگی گزار رہا ہے. کسی کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں تو وہ اس حساب سے زندگی گزار رہا ہے. کسی کے پاس 1 کروڑ ہیں تو وہ اس حساب سے زندگی گزار رہا ہے. کسی کے پاس 5 کروڑ ہیں تو وہ اس حساب سے. کسی کے پاس 50 کروڑ ہے تو وہ اس حساب سے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں. یہاں پر دنیا میں تو دیکھ لو ان کی زندگی کہ کتنی شان و شوکت ہے، مگر وہ کس مصیبتوں میں ہوں گے وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ اللہ کو پتہ ہے. کہ اگر انسان کو وہ پیسے دے دیتا ہے، اگر سکون نہ ہو تو اس طرح کے تو ہم نے بہت ارب پتی دیکھے ہیں کہ ہر وقت پیسے بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت ان کے دماغ میں ہر وقت اگر چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ صرف یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنی پیسوں کو ملٹی پلائی کیسے کریں. خیر، یہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ آخرت میں جو اللہ کے ہاں درجات ہیں لوگوں کے لیے، وہ ان کے اعمالوں کے اور حساب سے ہیں. تو مشرکوں کو اوپر ان کے جو اعمال ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے، وہ ضائع ہیں. اچھا، حدیث کا میں نے آپ کو سب سے پہلے تو وہ بتا دیا فرق کہ اسلام میں اور حدیث میں یہ فرق ہے کہ اسلام کے آپ کسی عمل پر، کسی حکم پر، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرو گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آپ کی زندگی میں ملے گا اور آپ تک پہنچے گا اور آپ اس کو محسوس کرو گے. اور حدیث پر آپ عمل کرو گے تو اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. وہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہوگا وہ آپ کے اچھے اعمالوں کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں کوئی اچھے عمل کیے ہوں گے ان کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے. مگر حدیث کیونکہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، اسلام سے ہزاروں گز دور ہے، کیونکہ اس کا خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا اجر آپ کا بنتا بھی نہیں ہے. لہٰذا اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں میں. اب میں آپ کو وہ موٹے موٹے پوائنٹس بتاؤں گا جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو زمین آسمان کا جو فرق ہے حدیث میں اور قرآن میں، وہ جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جن کے اندر لوگوں کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بس جس محلے میں جو بندہ رہ رہا ہے وہ اپنی محلے کی مسجد کے قاری اور عالم کے کہنے پر چلے جا رہا ہے. بس جن کے علاقوں میں بریلوی کی مسجد ہے
وہ جب اپنے بریلوی ملاؤں اور مولویوں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، احکامات سنتے ہیں، تو وہ ان کے اندر ایک بریلوی ازم آ جاتا ہے اور وہ بریلویوں کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی اسلام ہے۔ اب جن کے گھر کے قریب دارالعلوم ہے، دیوبند کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اب وہ جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دیوبند کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے مسائل ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ پھر اپنے مذہب جو انہوں نے رٹ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پورے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے حدیثوں کی، اس کے مطابق وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، لوگ پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ بس یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلی ہوئی ہے نا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کو روکنے کے لیے تو جو محنت چاہیے وہ تو ایک ان ایکسپیکٹیبل ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اتنے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے، میں تو تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ لینا چاہے تو، کیونکہ وہی منتخب کیا کرتا ہے اس مقصد کے لیے۔ اچھا، اب آپ کو میں موٹے موٹے پوائنٹ بتاتا ہوں جو کہ فرق ہے، اور یہ فرق صرف اور صرف احادیث کے پیدا ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر احادیث نہ ہوتی تو کوئی فرق نہ ہوتا، سب قرآن پر عمل کر رہے ہوتے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ، نماز کا طریقہ۔ اچھا، اب جو ہے نا مولوی حضرات جب بھی آپ ان کے پاس جاؤ تو یہ آپ کو احادیث کو اسلام کے اندر شامل کرنے کی جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کا مطلب ہے، وہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ قائم کرنا، ایک سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب نماز کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں نماز کا طریقہ ایک دے دیتا تو پھر سب کا وہی ہوتا، اور اس میں ہی پنگے کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ جو قوم ہے نا، یہ مسلمان قوم جو ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑے لیول کی ابلیسیت پر چلنے والی قوم ہے۔ یہودی کم جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، یہ مسلمان قوم کے اندر بیماری زیادہ ہے۔ اچھا، اب نماز کا طریقہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب پڑھتے ہو تو اس کے اندر جو نماز کا جو طریقہ ہے وہ اس کے اندر سجدے کا ذکر ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر سجدے کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ قیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے حکم دیا۔ اب وہ جو قیام ہے وہ اس کا مطلب ہے اللہ کے آگے ادب سے کھڑا ہونا، اور سجدہ جو ہے اس کا مطلب ہے ماتھا ٹیکنا، اور ایک رکوع رہ جاتا ہے جس کا میرے خیال سے شاید میرے ذہن میں آ نہیں رہا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں، لیکن ہوگا۔ لیکن اب وہ ہاتھ ایسے باندھ لو یا ایسے باندھ لو یا نیچے کر لو یا 4 انچ اوپر کر لو یا 2 انچ اوپر کر لو، اس چیز پہ لڑائی ہے۔ مزے کی بات آپ یہ دیکھو کہ جہاں تک میرا خیال ہے، جتنا میں ان مذہب کے، یہ ان سنی مذہب اور یہ شیعہ مذہب اور بوری مذہب کو میں سمجھا ہوں آج تک، ان پہ صرف لڑائی کیا ہے کہ ہاتھ ادھر رکھنا ہے، ایک کہے گا نہیں 3 انچ نیچے رکھنا ہے، ایک کہے گا نہیں وہ ناف کے نیچے رکھنا ہے، ایک کہے گا نہیں ناف کے اوپر رکھنا ہے، بس یہ پنگا ہے ان کا۔ اور دوسرا پنگا کہ وہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہو تو آپ نے رفعتین کرنا ہے۔ او بھائی، یہ جو بلا وجہ کے پنگے بنے ہوئے ہیں نا، اگر آپ رفعتین کر لو تو بھی کوئی بات نہیں بھائی، اگر آپ رفعتین نہ کرو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے سجدہ، قیام، اللہ کے آگے کھڑے ہونا، ادب سے کھڑے ہونا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، یعنی کہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھنا، اس کے اس طرح کا خیال کرنا دماغ میں کہ ہم اللہ کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اس نے یہ فرمایا ہے۔ اب اس کا سہارا لے کر تو پورے فرقوں کے پوری بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور کچھ 20 15 ان کی کتابیں ہیں موٹی موٹی، صرف اس کا جو یہ دلیل دیتے ہیں نا ان کتابوں کو اسلام میں گھسانے کی، وہ صرف یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں وضو کا طریقہ نہیں۔ وضو کا طریقہ بھی ہے قرآن میں نے خود پڑھا ہے۔ وضو کا طریقہ ہے کہ اے مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا نیت کیا کرو تو ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، سر کا مسا کر لیا کرو، منہ اور یہ کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نزدیک جو چیز
بہتر سمجھی اس کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ سر کا مسح کرنا ضروری ہے، کونیوں تک ہاتھ دھونا ضروری ہے، ٹخنوں تک پاؤں دھونا ضروری ہے، یہ اللہ نے اپنے نزدیک اہم ترین چیزیں سمجھی وضو کے لیے، تو ارشاد فرما دیا۔ اب جب ارشاد فرما دیا تو لوگوں نے حدیثوں کے آنے کے بعد اس کے اندر کلی بھی کر لی، منہ بھی دھونا کر لیا، اور بھی پتہ نہیں کوئی پیشانی پہ پانی لگانا ہے اور پیچھے پانی لگانا ہے، یہ سب انہوں نے اپنے طرف سے ایڈیشن کر لیا۔ چلو جی کوئی بات نہیں، آپ نے ایڈیشن کر لیا، یہ ایسا ایڈیشن ہے جو ان لوگوں نے تمام فرقوں نے مل کر کیا ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں نا، جب یہ وضو کرنے جاتے ہیں نا تو پورا مکمل ایک جیسا وضو کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر ایک فرقے نے یہاں تک ہاتھ دھوئے ہیں تو وہ دوسرا بولے گا نہیں میں یہاں تک دھوؤں گا، ایک فرقے نے اگر 3 کلیاں کی ہیں تو دوسرا فرقہ بولے گا نہیں میں نے 6 کلیاں کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وضو ان کا سب کا ایک جیسا ہے، بھلے یہ آپس میں جو بھی لڑتے مرتے رہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں، مگر وضو ان کا طریقہ ایک جیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے مشورے سے، اپنی آپس کی رضامندی سے اس کے اندر ایڈیشن کر لیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، چلو کر لیا تو ٹھیک ہے، کرو، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، لیکن چلو باقی آگے چلو۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو قرآن میں بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ان کے مذاہب میں بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ہے زکوٰۃ، خیرات، صدقات۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کی پوری اتنی بڑی بڑی آیتیں ہیں، میں نے کئی بار سنی ہیں، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ 2.5% ہونی چاہیے جو آپ کے پاس مال ہے۔ 2.5% کا لفظ پورے قرآن میں نے کہیں نہیں سنا، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، جو سونا ہے، جو جائیداد ہے، اس کا 2.5% آپ نے دینا ہے۔ اچھا یار، اور فرق کسے بولتے ہیں؟ اچھا، اب ان کے نزدیک زکوٰۃ دینے والے لوگ بھی مخصوص ہیں، اور جن پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی وہ بھی ہیں۔ ان مذہب، سنی مذہب میں، شیعہ مذہب میں، بوری اور قادیانی مذہب میں، اور یہ جتنے بھی مذہب ہیں، ان کے اندر کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر کوئی 20,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے، غریب آدمی، تو اس کو یہ انہوں نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کیوں؟ وجہ کیا اس کو اپنی رزق کے اندر برکت کروانے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ 20,000 والا یا 10,000 والا جو غریب آدمی ہے بالکل، کیا وہ اللہ کے راستے میں اگر 100، 200، 500 خرچ کرنا چاہے تو آپ نے کیوں اس کو الگ کیا ہوا بھائی؟ کیوں؟ وجہ کیا کسی کو، آپ ایک انسان کو اللہ سے برکت حاصل کرنے سے روک رہے ہو کہ تم اس لیول پر نہیں آتے ہو اس لیے؟ اور حالانکہ قرآن کے اندر واضح احکامات ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ کے لیے، خیرات کے لیے اللہ کی راہ پر خرچ کرے 1 روپیہ تو اس کا ثواب اس طرح سے اللہ تعالیٰ دے گا کہ 7 بالیں اگیں اور ہر بال پر 100 دانے ہوں۔ یعنی کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر خدا جو حکم دے رہا ہے اوپر سے، آسمانوں کے اوپر سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کا خرچ کیا ہوا پیسہ اگر وہ پاک ہے اور خلوص نیت سے خرچ کیا گیا ہے تو اس کا 1 روپے پہ میں آپ کو 700 روپے دوں گا۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب کہ آپ نے اپنے مال کے اندر برکت پیدا کروانی ہے۔ مال کو پاک زکوٰۃ سے نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی مارو، اس کے بعد آپ جو ہے نا 2 لاکھ روپے اس کو زکوٰۃ پہ خرچ کر دو اور آپ سمجھو یہ کہ میرا جو ہے نا سارا جو ڈکیتی والا مال ہے وہ پاک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا یہ لیکن ان کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو الگ سے مذہب ہے نا، یہ سنی مذہب، شیعہ مذہب، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس کو آپ نے اگر پاک کرنا ہے تو آپ اس کا 2.5% یا 4%، جو بھی انہوں نے پرسنٹ بنائی ہوئی ہے، میں نے تو پورے قرآن کے اندر یہ پرسنٹ کا ڈرامہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے جو پرسنٹ بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ ہمارے مال کا یہ زکوٰۃ بنتی ہے، کیونکہ وہ اس مذہب کے پیروکار ہیں، کیونکہ وہ اس مذہب پہ فالو کرنے والے ہیں، اس لیے وہ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ان کتابوں میں لکھا ہے۔ 2.5% دینی ہے آپ نے زکوٰۃ،
یہ ہے سنی مذہب اور شیعہ مذہب، اور پتہ نہیں ان کا کیا ہے، وہ تو میں نے پڑھا نہیں، لیکن سنی مذہب سے جو میں نے ڈیبیٹ کی ہے اس میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اگر آپ نے اپنا سارا گندا مال بھی پاک کروانا ہے تو۔ اب پتہ نہیں آگے ان کی کیا احادیث ہیں، وہ میں نے پڑھی نہیں ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ کا بڑا سیدھا کانسیپٹ ہے قرآن کے اندر کہ کوئی پرسنٹ نہیں ہے، آپ جو سمجھو کہ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، محتاجوں میں خرچ کرو، مستحقین میں خرچ کرو، اور جو لوگ مصیبتوں میں پڑے ہیں ان کی گردنیں چھڑوانے کے لیے خرچ کرو، جس کا اجر آپ کو خدا برکت کے طور پہ دیتا ہے۔ اور اس کا جو اس نے جو اپنی کیلکولیشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ کہ یہ 1 روپیہ آپ اگر خرچ کرو اس کی راہ میں تو وہ آپ کو 700 گنا دے گا۔ تو کیا جو 20,000 یا 10,000 والے ملازمین ہیں جو بیچارے غریب ہیں، جو اتنا ہی کماتے ہیں، تو ان کو تو ان مذہب والوں نے زکوٰۃ سے ہی باہر کر دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے سسٹم سے ہی باہر ہیں، وہ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو حق ہی نہیں دیا کہ آپ اپنی جو ہے نا زکوٰۃ دے کے اللہ کی راہ میں تو آپ اپنے مال میں برکت پیدا کرواؤ۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اسلام اور ایک اصلی اسلام اور ایک نقلی اسلام کے اندر فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے سنی مذہب کے اندر، اور قرآن میں بھی اس کا حکم ہے لیکن دوسرے طریقے سے، وہ یہ کہ ہر چیز کی دعائیں سنی مذہب کے اندر، شیعہ مذہب کے اندر ہر چیز کی دعائیں، ہر چیز کی دعائیں، اور وہ دعا پڑھنے والا یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ ابے بھائی، کپڑے پہننے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، گھر میں گھسنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، بریانی کھانے کی دعا ہیں، اور کہیں باہر فنکشن میں جانے کی دعا، کہیں کوئی دوستی، پتہ نہیں کیا کیا یار، مقصد کہنے کا دنیا کا کوئی کام کر لو آپ، ویڈیو بنانی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کی بھی دعا ہے، اب آپ یوٹیوب یوز کرنے کی بھی دعا آ جائے گی۔ مقصد کہنے کا کہ آپ اندازہ کرو ہر چیز کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا ہے۔ اب یہ مجھے یہ جو جس طرح سے یاد آتا جا رہا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ان کی مذہب کی کتابیں نہیں پڑھتا، کیونکہ میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میں مشرک نہیں ہونا چاہتا، اس لیے مجھے جو میں نے سنا ہے نا، جو میں جب میں بڑا ہو رہا ہوں، ہوتے ہوتے درمیان میں جس قسم کی چیزیں مجھے عجیب سننے کو ملی ہے نا، میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں صرف۔ اچھا، اب قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو دعائیں ہیں نا اس مذہب کے اندر، اس کی بھی دعا، اس کی بھی دعا، اس کی بھی دعا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک آیت اس نے نازل فرمائی ہے، صرف ایک آیت، اور اس نے کہا ہے کہ اے مومنو، تم جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اللہ کا نام لینے کا مطلب کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، یہ کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے پہلے، لیکن جب آپ کو لگے کہ شیطان کا غلبہ آپ پر ہو سکتا ہے، جب آپ کو شیطان سے پناہ مانگنی ہو، جب آپ کو لگے کہ شیطان یا کوئی بھی آفت زدہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے آپ کے پیچھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو اس کی یہ دعا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرے نمبر پہ ہر کام کرنے کی جو سب سے بڑی دعا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اوپر سے قرآن کے اندر، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے میں کہتا ہوں کہ سنی مذہب، شیعہ مذہب، دیوبندی مذہب، قادیانی مذہب، بوری مذہب، تمام مذہب کی دعاؤں کی باپ دعا۔ میں ذاتی طور پہ ایسا کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی دعائیں ہیں سب کی باپ دعا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آپ کو شیطانی وسوسوں سے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہو تو شیطان سے بچنے کے لیے جو دعا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے مومنو جب تم کوئی بھی کام کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیا کرو اور بسم اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یہ تو ہے قرآن، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے قرآن، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ اس کو فالو کرو گے تو اس کا آپ کی جان پر عمل درآمد ہوگا،
آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا، کیونکہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، یہ اسلام خدا نے بنایا ہے، خدا اس کا مالک ہے۔ لیکن یہ جو احادیث ہیں، یہ جو اس مذہب کے اندر دعائیں ہیں، یہ ایسی ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی دعائیں یاد کرتے رہو، پوری دعائیں یاد نہیں ہوں گی آپ سے، آپ کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن پوری دعائیں آپ یاد نہیں کر سکتے۔ آپ 4 یاد کرو گے 2 بھول جاؤ گے، پھر آگے 4 یاد کرو گے، پھر آگے پیچھے 2 بھول جاؤ گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پاگل بنے رہو گے، صحیح ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو ایک فرق بتایا جو بہت بڑا فرق ہے، جو اس مذہب کے اندر ڈینٹ ڈالے ہوئے ہیں، جو اس مذہب کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو اتنے موٹے موٹے پوائنٹ بتائے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ حدیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک جیسی جوڑ جائیں، کیونکہ مسلمان آج کل کے جو مسلمان میں دیکھتا ہوں نا دنیا کے اندر، وہ حدیث قرآن و سنت جہاں پر بھی چلے جائیں گے، جو بھی اسلام کی بات ہوگی قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن کے اندر سے بولیں گے 10% اور حدیثوں کے اندر سے بولیں گے 90%۔ اپنی زندگی 95%، 98% حدیثوں کے مطابق گزاریں گے، اور قرآن کو بس وہ جیسے ہی ہونا چاہیے آج کے دور میں قرآن کے حساب سے اتنا ہی کرتے ہیں قرآن کو استعمال۔ اچھا، سب سے بڑا پوائنٹ اس سے، اور جس کی وجہ سے دنیا میں پتہ نہیں کتنے گھروں کی تباہی ہو گئی، پتہ نہیں مسلمانوں کے اندر کتنی بربادی ہو گئی، یہ جو فرق آپ کو اب میں بتا رہا ہوں، جو میرے دماغ میں ابھی آیا ہے، طلاق کا فرق۔ طلاق، جس پہ میں نے ویڈیو پوری بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کرائے طلاق کے متعلق، جیسے یہ اسلام کا مذہب اللہ کے نبی کے اللہ کے پاس جانے کے بعد ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آیا، تو اس کے بعد جو اس اسلام کا گولا گنڈا انہوں نے بنایا ہے، جو بربادی پھیری ہے انہوں نے اسلام کی، اس میں جو انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے نا، وہ یہ کہ آپ نے اللہ کا اتارا ہوا طلاق کا طریقہ ہی تبدیل کر دیا۔ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے گھر تباہ ہوئے ہوں گے، کیا گولا گنڈا بنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے دین سے ہٹ گئے اور وہ صحابہ کے دین پہ آ گئے۔ بھائی جو صحابہ کے منہ سے نکلی ہیں چیزیں، تو وہ تو صحابہ کا ہی دین کہلائے گا نا۔ جب ایک بات ثابت ہو گئی، جب ایک بات آپ کا دل مان گیا ہر طرح سے، ہر لحاظ سے، کہ یہ اقوال صحابہ ہیں، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق باتیں کہی ہوئی ہیں، اب سچی ہیں جھوٹی ہیں وہ چھوڑو، وہ فیصلہ خدا کرے گا۔ یہاں پر تو ہر فرقہ اپنی کتاب کو سچائی بولتا ہے، کبھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ نہیں یہ ہم نے مذاق میں سچ بول دیا تھا، حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، نہیں، ایسا کوئی نہیں بولے گا۔ یہ جو صحابہ کا دین ہے، صحابہ کا دین، اس دین کے اندر جو طلاق کی وجہ سے لوگوں میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور جو لوگ گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ کے دین سے لوگ ہٹ گئے اور صحابہ کے دین پر چل پڑے اسلام سمجھ کے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور لوگ اتنے پریشان ہیں دنیا کے اندر، اپنے اپنے مصیبتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں، اسلام سمجھنے کے لیے تو جو فرصت اور جو دماغ چاہیے وہ تو خدا بہت ہی کم نصیب کیا کرتا ہے۔ آج کل تو ہر بندہ جو ہے نا، وہ بس پیسہ کمانا، مصیبتوں کے اندر ان کے گھروں کی پریشانیاں، ان کی زندگی کی الجھنیں اتنی زیادہ ہیں کہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی نوکری کے چکر میں ہی لگے بیچارے، اور کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں۔ اور جو دین ہے، جو اللہ کا دین ہے، اس پر یہ صحابہ والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ قبضہ کیا ہوا، جیسے یہ فلسطین کے اوپر اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا ہوا، جیسے کشمیر کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے دنیا کے اوپر امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کے اوپر یہ صحابہ والے دین نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کو چھڑانے کے لیے جو محنت چاہیے وہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ جو اسرائیل اور یہ فلسطین اور یہ جو ایران اور یہ جو جنگیں ونگیں چل رہی ہیں نا، اس کو ختم کروانے کے لیے جو لابی نے جتنی محنت کی ہے، 40 سال کی محنت کے بعد اب یہ سلسلہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ رول بیک ہو رہا ہے۔
یہودیوں کی جو سازشیں تھیں، کافروں کی جو اسلام کے خلاف سازشیں تھیں، وہ 40 سال سے محنت کر رہے ہیں لوگ کہ ان سازشوں کو روکا جائے، ان سازشوں پہ قبضہ کیا جائے، ان پہ غلبہ حاصل کیا جائے اور ان کو امن کا ملک بنایا جائے، دنیا میں امن پیدا کیا جائے۔ اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، جس میں پاکستان کی ایک ایجنسی کا بہت بڑا کردار ہے، وہ 40 سال سے محنت کر رہے ہیں، تب جا کے اب ان کو آہستہ آہستہ کامیابی کے راستے پر گامزن کیا ہے خدا نے۔ تو اب دیکھو انشاءاللہ آگے کب تک یہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے، اتنا بڑے بڑے فرق بتائے ہیں، ایک صحابہ کے دین پہ اور ایک اللہ کے دین میں فرق بتایا ہے۔ یعنی کہ جو بھائی جو صحابہ کے دین والے ہیں وہ چلیں اس پر، مگر پھر قیامت والے دن جو ہے نا، وہ پھر اپنے اعمالوں کا اجر اللہ سے نہ مانگنا، پھر صحابہ سے مانگ لینا، ان میں طاقت ہوگی تو وہ آپ کو دے دیں گے، نہیں ہوگی تو بس پھر پڑے رہنا، جو جگہ مشرکوں کے لیے اللہ نے منتخب کر کے رکھی ہوگی پڑے رہنا پھر وہاں پر۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کسی کو بھی اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ بالکل تسلی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔